علیکم۔ اردو ناول دھڑکن بائی رانیہ مہر، ایپیسوڈ 4۔ السلام علیکم انکل، محمد نے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آتے ہوئے کہا۔ وہ میر سے جلدی جاگ کر نیچے آ گئی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی میر صبح صبح اس سے کوئی پنگا لے۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ڈیڈ، ابو، پاپا، ابا کچھ بھی کہہ لیا کرو، میری بیٹی ہو تم۔ تیمور صاحب جو ٹیبل کے پاس بیٹھے فون یوز کرنے میں بزی تھے، جب اچانک محمل کی آواز سن کر خوش ہوتے بولے۔ جی ڈیڈ، محمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محمل کو تیمور صاحب اپنے پاپا جیسے لگتے تھے، جنہوں نے ایک دفعہ بھی اس سے ایک سوال نہیں کیا بلکہ فوراً اپنی بیٹی بنا لیا۔ بیٹا رات نیند کیسی آئی تھی؟ اگر کچھ چاہیے ہو تو بلا جھجک لے سکتی ہو، تمہارا ہی گھر ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تمہارے 2 گھر ہوں گے، ایک یہ، دوسرا تمہارے پاپا کا۔ تیمور صاحب نے محمل کے چہرے پر اداسی دیکھ کر کہا۔ جی ڈیڈ، بس پاپا کی یاد آ رہی تھی رات، محمل نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا، کیونکہ مختار صاحب کو یاد کرتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فکر نہ کرو بیٹا، تمہارے پاپا کی یہ غلط فہمی بھی ہم خود ختم کر دیں گے، بلکہ داؤد خود یہ غلط فہمی دور کرے گا، تیمور صاحب نے محمل کو تسلی دیتے کہا، کیونکہ میر بتا چکا تھا نکاح کیسے ہوا۔ یہ داؤد کون ہے ڈیڈ؟ محمل نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ جب سے وہ آئی تھی اتنے بڑے پیلس میں صرف میر اور تیمور کے علاوہ کوئی فرد نہیں دیکھا تھا۔ تم داؤد کو نہیں جانتی کیا؟ میر نے نہیں بتایا تمہیں؟ تیمور صاحب نے خوش ہوتے پوچھا۔ وجہ یہ، جب بھی داؤد کا نام آتا تھا تیمور صاحب ایسے ہی خوش ہو جاتے، کیوں نہ ہوتے، آخر ان کے دل کی دھڑکن تھا داؤد۔ نہیں، وہ کڑوا کریلا سو گیا تھا، محمل نے منہ بناتے مدھم آواز سے کہا، جو کہ تیمور صاحب کو بامشکل سنائی دی۔ کیا بیٹا؟ تیمور صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، آپ یہ بتائیں کب مل رہے ہیں ہم آپ کے داؤد سے؟ محمل نے بات ٹالتے ہوئے کہا، جس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ شام کو مل لینا اس سے، میرا بیٹا بہت معصوم ہے، دل کا اتنا اچھا کہ کسی کے دکھ کو برداشت نہیں کرتا، ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، میرا پیارا داؤد۔ تم ملنا مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، تیمور صاحب نے خوش ہوتے محمل کے سامنے تعریف کرتے کہا۔ کہاں رہتا ہے آپ کا بیٹا؟ محمل نے ناشتہ کرتے پوچھا۔ وہ کب سے صرف داؤد کا ذکر سن رہی تھی، تبھی بے تابی سے پوچھا۔ لندن سے آیا ہے کچھ ماہ پہلے، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے، وہ اب یہاں پاکستان رہے گا ہمیشہ میرے ساتھ۔ اس نے لو، میر آ گیا۔ تیمور صاحب اس سے آگے کچھ کہتے، جب سیڑھیوں سے نیچے آتے میر کو دیکھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ میر جو اپنی وجی پرسنالٹی لیے تیار سا نیچے آ رہا تھا، لو آ گیا، سڑیل کھڑوس انسان، شکل جیسی ہے کہ بس بندہ معافی مانگے، اس سے دیکھتا ایسا ہے جیسے ابھی کھا جائے گا۔ اور ایک وہ ڈیڈ کا دوسرا بیٹا ہے داؤد، کتنا پیارا ہوگا جیسا ڈیڈ بتا رہے۔ محمل نے اپنے سامنے کھڑے میر کو دیکھ کر دل میں بیزار ہوتے سوچا۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں؟ میر اپنے ڈیڈ سے ملتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ تبھی اچانک محمل کی نظر اس کے دونوں گالوں کے ڈمپل پر پڑی، جو ہلکی داڑھی کی وجہ سے جلدی غائب ہو چکے تھے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ تیمور صاحب نے خوش ہوتے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک، میر نے یہ کہتے ہی ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا مصروفیات ہیں تمہاری میر؟ کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ تم محمل کو شاپنگ کروا دو، اور آج شام کو ولیمہ ہے تم دونوں کا۔ مجھے کام ہے ضروری، آج میں نہیں جا رہا، میر نے 2 ٹوک جواب دیا۔ تم جاؤ گے ہر حال میں، اور محمل کو داؤد سے بھی ملواؤ تم جلدی، تیمور صاحب نے اب ذرا غصے سے کہا۔ ڈیڈ، اس کا نام مت لیا کرے میرے سامنے، مجھے نفرت ہے داؤد نام سے، میر نے طیش کے عالم میں کہا۔ کیوں نہ لے نام ان کا؟ وہ تمہارا جیسا نہیں ہے کہ جیسے بات کرنے کیوں نہ لے نام ان کا؟
وہ تمہارے جیسا نہیں ہے کہ جسے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے داؤد ڈیڈ سے تمیز سے بات کرتا ہے۔ اتنی تعریف سنی ہے میں نے۔ تم کیسے پھاڑ کھانے کو تیار ہو رہے ہو ڈیڈ کو؟ بھائی ہے وہ تمہارا، ریئیکٹ ایسا کر رہے ہو جیسے تمہیں ڈیڈ سڑک سے اٹھا کر لائے ہیں۔ تیمور صاحب کے بولنے سے پہلے ہی محمل بول اٹھی تھی۔ اسے برا لگا تھا میر کا اس انداز میں بات کرنا، وہ بھی اپنے باپ سے۔ تبھی وہ نان سٹاپ جو منہ میں آیا بول گئی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم ہوتی کون ہو مجھے بتانے والی کہ مجھے سڑک سے اٹھا کر لائے ہیں یا نہیں؟ سڑک سے اٹھنے والی بات پر ایک پل کے لیے میر کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا، تبھی وہ آپس سے باہر ہوتے محمل پر دھاڑا۔ میر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولیں۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہی زبان ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ میر محمل کو منمناتے ہوئے دیکھ کر اب پھر غصے سے بولا، یہ کیا طریقہ تھا داؤد؟ تیمور صاحب نے شدید طیش کے عالم میں پوچھا، کیونکہ محمل میر کا غصہ دیکھ کر روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میرا نام میر ہے، مت لیا کریں داؤد کا نام، وہ مر چکا ہے، سمجھے آپ؟ میر نے غصے سے کہا۔ تیمور صاحب کو جب بھی غصہ آتا تھا وہ اسے داؤد کہتے تھے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آج ہی اسے شاپنگ پر لے کر جاؤ تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے، اور ولیمے کا ڈریس شام تک آ جائے گا۔ تیمور صاحب نے خود ہی اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے میر کو سمجھایا، جو خود اب ایک شیر کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے یہ شادی خوشی سے نہیں کی، آپ سب جانتے ہیں، پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں آ گئی ہے، سارا سکون خراب کر دیا میرا۔ آپ سب جانتے ہیں میری زندگی میں شادی نہیں، کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ کیوں بھول جاتے ہیں میں کون ہوں، کیا ہوں؟ یہ آپ کا بڑا پن ہے جو مجھ جیسے کو بیٹا مانا، ورنہ میں نہ۔ میر کا غصہ ہمیشہ تیمور کا چہرہ دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا، تبھی سے وہ سمجھانے والے انداز میں بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ایک تھپڑ لگاؤں گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تمہارے۔ میرے بیٹے ہو تم، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، دھڑکن ہو میری۔ صرف اور صرف تیمور کے بیٹے ہو تم، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تیمور صاحب نے میر کا افسردہ چہرہ دیکھ کر ڈانٹ کر کہا۔ اگر کوئی اس ٹائم میر تیمور کو افسردہ دیکھ لیتا تو 100 دفعہ غش پڑتا اسے۔ دنیا کا جانا مانا بزنس مین صرف اپنے باپ کے سامنے افسردہ ہوتا تھا، باقیوں کے لیے وہ سٹون مین تھا۔ چلو جاؤ، محمل کو شاپنگ پر لے کر جاؤ، میرا بیٹا بہت پیارا ہے۔ تیمور صاحب نے پھر اسے یاد کروایا۔ جی ڈیڈ۔ میر کو اپنے باپ کی بات ماننی ہی پڑی۔ مسکان، یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ اگر میں لیٹ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اصغری بیگم نے مسکان کے ہاتھ سے چاقو پکڑتے غصے سے پوچھا، جبکہ مسکان اپنی کلائی سے مسلسل نکلتا خون دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کے پہر مسکان کے کمرے میں جا رہی تھیں یہ دیکھنے کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں۔ جب کمرے میں مسکان کو نہ پا کر وہ کچن میں دیکھنے آئی تھیں، جب سامنے یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ مسکان اپنی کلائی پر چاقو رکھے آنکھوں کو بند کیے کھڑی تھی۔ دیکھو بیٹا، مایوسی گناہ ہے، کیوں اپنے اللہ کو ناراض کر رہی ہو؟ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تو صبر کا دامن تھام لو، نہ کہ ایسی حرکت کرو تم۔ اصغری بیگم سمجھ گئی تھیں مسکان نے یہ حرکت کیوں کی، تبھی اسے کمرے میں لے کر جاتے ہوئے سمجھایا، یہاں بیٹھ جاؤ، میں پٹی کرتی ہوں۔ اصغری بیگم نے مسکان کو کرسی پر بیٹھا کر کہا، جبکہ مسکان مسلسل اپنے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ وہ انہیں کیسے بتائے، واقعی وہ مایوس ہو چکی تھی۔ السلام علیکم میم۔ نگارہ بیگم کو اس کے خاص آدمی نے فون کیا۔ نگارہ بیگم پولیس کی ریڈ سے بچنے کے لیے کوٹھے سے بھاگتی ہوئی ایک چھوٹی تنگ گلی میں بنے گھر میں چھپی بیٹھی تھی۔ بول کیا بات ہے؟ نگارہ نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنے مطلب کی بات کی۔ میم، وہ دونوں لڑکیاں زندہ ہیں۔ مسکان نام کی لڑکی نیلی آنکھوں والی گونگی ہو چکی ہے، جبکہ ساتھ جو گرے آنکھوں والی تھی اس کی شادی ہو گئی، نگارہ بیگم نے کے آدمی نے اطلاع دی۔
دفع کرو اس مسکان کو، گونگی ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم بس اب وہ گرے آنکھوں والی کو پکڑو، اس کے پیسے دیے ہیں ہم نے۔ انگارا نے اپنی بات کہہ کر فون کاٹ دیا۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ویسے بھی ساری رات میرے ساتھ رہی ہے۔ اگلی صبح اے کمرے سے باہر نکل کر چندہ بیگم کو اپنی بات کہہ رہا تھا، لیکن صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، کوٹھے پر جب لڑکی آ جائے اس کی شادی نہیں ہوتی۔ چندہ بیگم نے گھبراہٹ سے کہا، بس کرو ورنہ یہ گن کی ساری گولیاں تمہارے دماغ میں ڈال دوں گا۔ نکاح کا بندوبست کرو اور یہ چیک جتنی رقم چاہے لے لو تم، شام تک نکاح ہونا چاہیے، نہیں تو یہ چلتی زبان اے اچھے سے بند کر سکتا ہے۔ اے نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں میں غصہ لاتے چندہ بیگم کے ماتھے پر گن رکھتے کہا، کرو اسے تیار شادی کے لیے۔ چندہ بیگم نے جان بچانے کے لیے جلدی سے حکم دیا، ثانیہ کو تیار کیا جائے۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ثانیہ جو کمرے کی ایک طرف زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، نکاح والی بات سنتے ہوش میں آتے کہا۔ براؤن بال جو اس وقت بکھرے ہوئے تھے، کالی گہری آنکھیں جو رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، پھٹے کپڑے اس کی اجڑی حالت کا ثبوت دے رہے تھے۔ شام کو نکاح ہے تیرا بس، چندہ بیگم نے ثانیہ کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ تھپڑ کھاتے ہی ثانیہ اپنا ہوش و حواس کھوتی ایک طرف گر چکی تھی۔ چلو اٹھو، شاپنگ پر جانا ہے۔ محمل جو رونے میں مصروف کمرے میں بیٹھی تھی اب میر کی آواز سن کر حیران ہوئی۔ میں نہیں جا رہی، محمل نے دو ٹوک جواب دیا۔ میر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا محمل کو روتا دیکھتا پاس جا کر بولا، چلو میرے ساتھ، ڈیڈ نے کہا ہے۔ میر نے تحمل سے کہا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر دفعہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ محمل نے میر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، اس کے چہرے پر ذرا شرمندگی نہیں تھی۔ محمل سوچ رہی تھی یہ کیسے اتنا پرسکون رہ سکتا ہے۔ تمیز سے بات کرو میرے ساتھ، ورنہ کیا کرو گے تم؟ مجھے ذلیل کرو گے یا ڈیڈ کو بتاؤ گے میری بیوی میری سنتی نہیں؟ کتنی بری بات ہے، جس کی ساری دنیا سنتی ہے اس کی میں نہیں سن رہی، سو پلیز یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ محمل نے میر کی بات کاٹتے ہوئے مذاق سے کہا، پہلے تو یہ تم کہنا بند کرو، شوہر ہوں تمہارا، کچھ شرم کرو۔ میر نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے تحمل سے کہا، وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تمہیں شوہر نہیں مانتی، زبردستی کے شوہر ہو تم، سمجھے، جس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے نکاح کیا ہے۔ محمل نے غصے سے کھڑے ہوتے کہا، کیا شوہر؟ ابھی بتاتا ہوں شوہر ہوتا کیا ہے۔ میر نے محمل کو کمر سے پکڑتے غصے سے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ ہاں، شوہر اور تم، ویسے کسی نے کہا تھا مجھے عورت ذات سے نفرت ہے، اب وہی مسٹر شوہر کی رٹ لگا رہا ہے۔ محمل نے تحمل سے جواب دیا۔ میر کے چہرے پر غصہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ تم کہنا بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میر نے محمل کے مسلسل ہلتے لب دیکھ کر دانت پیستے غصے سے کہا، تم محمل جو اب واقعی میر کو چڑھانے کے لیے تم کی رٹ لگا رہی تھی، جب اچانک میر نے غصے سے اپنے لب محمل کے لبوں پر رکھ کر بولتی بند کر چکا تھا۔ محمل کو میر سے یہ امید نہیں تھی، تبھی اس کی شدت بھرے عمل پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میر کی سخت گرفت میں کھڑی محمل کو اپنا سانس جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میر رفتہ رفتہ اپنی سانسوں کو محمل کی سانسوں میں مدہوش ہوتے منتقل کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے بیہودہ انسان، شرم، جاہل، آوارہ، سڑیل انسان، کھڑوس، کڑوا کریلا۔ محمل کو جب اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تب اپنی ہمت جمع کرتے اس نے میر کو زور سے دھکا دیتے غصے سے بولی، ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ محمل نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتے غصے سے میر کی طرف دیکھ کر بولا۔ میر کو ابھی بھی اپنے لبوں پر محمل کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں۔
میں اگر چاہوں تو ابھی اپنا حق لے سکتا ہوں۔ میر جو مدہوش ہوا تھا اب دھکا لگنے کی وجہ سے ہوش میں آتا بولا۔ میر جو اپنی حرکت پر پہلے شرمندہ ہوا تھا اب محمل کا سرخ انگار چہرہ دیکھ کر مسکرا کر بولا، میں ڈیٹ کو بتاؤں گی تمہاری حرکت دیکھنا۔ محمل حق والی بات سن کر خاموش ہوئی تھی۔ وہ صحیح کہتا تھا، شوہر ہے، حق رکھتا ہے اس پر، لیکن پھر ہمت کرتے میر کو دھمکی دی۔ ہاں جاؤ بتاؤ ڈیڈ کو۔ ویسے کیا بتاؤ گے ڈارلنگ کہ میر نے مجھے کس کیا؟ جاؤ بتا کر آؤ۔ میر نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا۔ محمل شرمندہ ہو گئی۔ ایک بات، آج کے بعد مجھے تم کہا تو یہ سزا بہت کم تھی، آئندہ تم کہا تو اتنی بڑی سزا دوں گا، خود سے شرماتی رہو گی، سمجھی؟ اب آؤ باہر، شاپنگ پر جانا ہے۔ میر نے محمل کو چپ دیکھتے غصے سے کہتا باہر چلا گیا۔ شاپنگ پر اسے لے کر آیا ہے جیسے ہماری لو میرج ہو، اور اب میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ محمل جو اب 1 گھنٹہ لگا کر کچھ ڈریس دیکھ سکی تھی، میر اس کے ذرا مدد نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ مسلسل فون اور آس پاس میں مصروف تھا، جیسا یہ کام اس کا ضروری ہو۔ دونوں اس وقت شاپنگ کرنے آئے تھے، بلکہ وہ تیمور صاحب پر احسان کر رہے تھے دونوں، ورنہ شاپنگ ابھی تک نہیں کی تھی۔ جلدی کرو، کیا سارا دن یہی کرنا ہے نکمی لڑکی؟ اف، یہ لڑکیوں کی شاپنگ ڈیڈ نے بھی مجھے ساتھ بھیج دیا۔ میر نے اپنی طرف گھورتے محمل کو دیکھ کر بیزار ہوتے کہا، کیوں اب کیا تم کو موت پڑ گئی ہے؟ کب سے کھڑے فون اور آس پاس لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے، اب جلدی جلدی کر رہے ہو؟ محمل نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ اسے ویسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لے۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں لڑکیوں کو، وہ دیکھو بلیک ڈریس والی اور یہ ریڈ والی، دیکھو کیسے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دیکھ لیا، اب جلدی کرو تم، میر نے غصہ کنٹرول کرتے غصے سے کہا۔ تم مطلب آپ بتا دیں کیا لوں؟ محمل جو تم کہنے والی تھی، میر کی گھوری دیکھتے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے شرافت سے کہا۔ ہیلو ایکسکیوز می سسٹر، یہ سب ڈریس اور ساتھ جو لیڈیز چیزیں ہوتی ہیں ساری پیک کر دیں تاکہ میں بل بنا سکوں۔ میر نے محمل پر احسان کرتے سیلز گرل کو بیزار ہوتے آرڈر دیا۔ جی سر، یہ سب؟ سیل گر اپنی شاپ پر لاکھوں کا سامان 1 منٹ میں خریدتے میر کو دیکھ کر حیرت میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ تم جاؤ میں بل پے کر کے آتا ہوں۔ میر نے بات اگنور کرتے اپنی کہہ کر شاپ سے باہر نکل گیا۔ پاگل انسان بھاگا ایسا جا رہا ہے جیسے یہاں حملہ ہونے والا ہے اور اسے اپنی جان کی پڑی ہے۔ محمل نے میر کو شاپ سے باہر بھاگ کر نکلتے ہوئے حیرت سے سوچا۔ کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا؟ محمل مسلسل 2 گھنٹے سے مال کے باہر کھڑی میر کا ویٹ کر رہی تھی، جو کب سے مال کے اندر بل پے کرنے گیا تھا۔ آہا، محمل جو ابھی سوچ رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے کمر سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ آپ ڈی ایم کیسے یہاں کیوں؟ محمل نے جب اس انسان کی طرف دیکھا جس نے اپنی طرف کیا تھا، ڈی ایم کو سامنے دیکھ کر حیران ہوتے پوچھا، جو اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ٹھا اس سے پہلے ڈی ایم کچھ کہتا جب گولی کی آواز آئی، چلو میرے ساتھ، ڈی ایم نے محمل کا ہاتھ پکڑتے بھاگتے ہوئے کہا۔ محمل کو کوئی ہوش نہ تھا، وہ تو بس ڈی ایم کی خوبصورت آواز سن کر پاگل ہو رہی تھی۔ ہائے، آپ کی آواز کتنی پیاری ہے، آپ کو پتہ ہے میں کتنی بڑی فین ہوں آپ کی، محمل نے ساتھ بھاگتے ڈی ایم کو دیکھ کر چہکتے ہوئے کہا، جبکہ ڈی ایم اسے اگنور کیے مسلسل آس پاس دیکھتا بھاگ رہا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس مال میں 4 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، کتنا خطرہ تھا وہاں، لیکن تم لڑکیوں کو شاپنگ کی پڑی رہتی ہے۔ ڈی ایم نے اب غصے سے غراتے ہوئے بولا، لیکن محمل صرف مسکرانے میں مصروف رہی۔ کچھ پوچھا ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ ڈی ایم نے اکتا کر پوچھا۔ بزدل شوہر کے ساتھ، جو کہ اب پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، محمل نے 2 ٹوک جواب دیا۔ بزدل شوہر مطلب؟ ڈی ایم نے نیلی آنکھوں میں حیرت لائے پوچھا۔
ہاں نا، بزدل شوہر میرا، اسے نہیں تھا پتا کہ یہاں دہشت گرد حملہ کرنے والے ہیں، جان بوجھ کر مجھے لے کر آیا تاکہ میں مر جاؤں، اس کی جان چھٹ جائے مجھ سے۔ ابھی بھی پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھا ہے، ذرا میرا خیال نہیں ہے، میمل نے اب دکھی ہوتے کہا۔ اسے دکھ تھا، میر شوہر ہو کر اس کی حفاظت نہیں کر سکا، ڈی ایم غیر مرد ہو کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ بہت بولتی ہو تم لڑکیاں، چلو جاؤ یہاں سے، راستہ صاف ہے، وہ سامنے گاڑی میں بیٹھ جانا، تمہیں گھر چھوڑ دے گی۔ ڈی ایم نے بات اگنور کرتے سامنے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے جانے کو کہا۔ لیکن آپ کیوں ایسا کر رہے؟ لڑیں ان سب سے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسے آپ ان سب کو مارتے ہیں، صرف نیوز میں ہی سنی ہے آپ کی بہادری بس، میمل نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم لڑکی ذات ہو، ان سب کو میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ یہاں سے ورنہ مر جاؤ گی، ڈی ایم نے تحمل سے کہا۔ لیکن میں، بس جاؤ یہاں سے ورنہ یہ گن کی ساری گولیاں تمہیں مار دوں گا۔ پاگل عجیب لڑکی، کب سے ایک ہی بات کہی جا رہی، میری نہیں سنتی۔ میمل کو دوبارہ بولتے دیکھ ڈی ایم نے گن اس کے ماتھے پر رکھتے غصے سے دھمکی دی۔ اچھا، ایک شرط پر جاؤں گی، میمل نے اپنے دانت نکال کر کہا۔ بکو جلدی، ڈی ایم نے بیزار ہو کر پوچھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میمل یہاں سے جلدی چلی جائے۔ ہم اگر کبھی دوبارہ ملے تو میں آپ کا چہرہ دیکھوں گی۔ ہائے، میری خواہش پوری ہو جائے گی، پلیز مان جائیں، میمل نے منت کرتے ہوئے کہا۔ صحیح، اب جاؤ، میں سچی، اب میں دعا کروں گی وہ دن جلدی آئے، میمل نے خوش ہوتے کہہ کر بھاگ گئی۔ پاگل لڑکی، جس دن اسے پتہ چلا میں کون ہوں سب سے پہلے یہ بے ہوش ہوگی، ڈی ایم نے طنزیہ مسکراہٹ سے سوچا۔ واہ میم، آپ تو میک اپ کے بنا ہی اتنی پیاری لگ رہی ہیں، میمل جو کہ سلور میکسی گاؤن پہنے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تب بیوٹی پارلر والی نے کہا۔ میمل لائٹ میک اپ نفیس جیولری کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ میم، آپ تو اور زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، یہ سن کر میمل شرما گئی۔ سنو، یہ بالوں کو کھول دو کیونکہ پیچھے سارا بیک لیس ہے، میمل نے اپنی تیاری دیکھتے ہوئے اچانک کہا جب اسے اپنی برہنہ کمر نظر آئی جو کہ بالوں کا جوڑا بنانے کی وجہ سے دکھ رہی تھی۔ لیکن میم، تم جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے پارلر والی کچھ کہتی جب میر کی آواز سنائی دی۔ لو اب یہ سڑیل بولے گا کچھ، میمل نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میر جو کمرے میں تیار داخل ہوا، 1 منٹ کے لیے میمل کو خوبصورت سا تیار دیکھ کر محبوط رہ گیا، لیکن برہنہ کمر دیکھ کر غصے سے بولا، دیکھو میں کوئی فضول بکواس نہ، میمل میر کی طرف کمر کیے کھڑی تھی تبھی پلٹ کر میر کو بولنے لگی، پر باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ میر بلو 3 پیس میں اپنے کرستی جسم پر 6 فٹ سے نکلتا قد، اپنی وجہ پرسنالٹی پر مہنگی ریسٹ واچ پہنے، چہرے پر سنجیدگی، اپنی آنکھوں میں وحشت لیے کھڑا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت ہے کھڑوس میں نے آج دیکھا، میمل نے میر سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ رکو، ایسے مت جانا، میر نے میمل کے قریب آتے کہا جو کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ دور رہ کر بتاؤ مجھے، پاس کیوں آ رہے ہو؟ میمل نے میر کو اپنے اتنے قریب آتے دیکھ کر کہا۔ میر میمل کے قریب آتے اور اس کے لبوں پر انگلی رکھتے چپ کروا چکا تھا۔ میمل اپنی آنکھوں کو بند کیے میر کی قربت کو محسوس کر رہی تھی، جس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہو گیا، اب ایسے جانا، اچھا؟ میر نے میمل کے بالوں کا جوڑا کھولتے پیچھے ہوتے کہا، بنا دیکھے کمرے سے چلا گیا۔ میمل جو اپنی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، میر کی آواز سنتے ہوش میں آئی۔ اف، یہ میرا دل، اس کی دھڑکن تیز کیوں ہوئی؟ میمل اپنی بند آنکھوں کو کھولتی میر کو باہر جاتا دیکھ کر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ ڈیڈ، آپ کا بیٹا داؤد نہیں آیا کیا؟ میمل جو کب سے تیار میر کے ساتھ اسٹیج پر کھڑی تھی، دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے تھے، جو بھی دیکھتا رشک بھری نظروں سے دیکھتا۔ میمل کب سے داؤد کا انتظار کر رہی تھی جو کہ ابھی تک نہیں آیا تھا، تبھی پاس آتے تیمور صاحب سے پوچھ لیا، ہاں بیٹا بس آنے والا ہے وہ، تم ویٹ کرو۔ تیمور صاحب نے یہ کہتے ہی اسٹیج سے اتر گئے۔ تمہیں بڑا شوق ہو رہا ہے داؤد سے ملنے کا؟
میر نے طنز کرتے پوچھا۔ ہاں وہ کیا ہے نا، تم تو سڑی ہوئی شکل بنا کر کھڑے ہو اور لگ بھی کھڑوس رہے ہو۔ بس اپنی کمپنی چینج کرنا چاہتی ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، میمل نے سامنے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ دور سے یہی سب سمجھتے کہ کپل آپس میں بات کر رہے ہیں، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، میں تو نہیں جا رہا، میر نے اترا کر کہا۔ ویسے مجھے ملے تمہارا بھائی، میں کہوں گی تمہیں پاگل خانے چھوڑا ہے، لگتے بھی پاگل ہو تم، میمل نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ویسے یاد آیا تم کہاں تھے جب مال میں انتظار کر رہی تھی، بزدل شوہر ہو تم۔ میمل کو اچانک مال والا واقعہ یاد آیا تو فوراً پوچھا، کیا بزدل شوہر ہوں میں؟ اوقات میں رہو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آج ولیمہ ہے، جاہل لڑکی، ذرا جو تمیز ہو تم میں۔ میر نے مال والی بات اگنور کرتے اپنی کہی۔ جو انسان ہوتا ہے وہی کہا جاتا ہے، سمجھے؟ آئے بڑے مجھے اوقات دکھانے والے، میمل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیزار ہوتے کہا۔ تم چھوڑو، بات کرنی فضول ہے تمہارے سامنے۔ میر کچھ کہتا رک کر اسے سنا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ شکر ہے گیا یہاں سے، ہائے مجھے اب سانس آ رہا، جب تک تھا ایسا لگا جیسے ابھی میری جان لے لے گا وہ، میمل نے گہری سانس لیتے خوش ہوتے کہا۔ السلام علیکم ایوری ون، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، اسی خوشی میں یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ ویسے بھی آج کچھ لوگوں سے میرا بیٹا داؤد ملے گا، جن کو صرف کچھ لوگ جانتے ہیں داؤد کو۔ آج اتنے عرصے بعد داؤد پاکستان اپنی اسٹڈی لندن سے کمپلیٹ کر کے واپس آ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ سب میرے بیٹے کو اچھے سے ویلکم کریں، تو آپ سب اپنی بھرپور تالیوں سے ویلکم کریں میرے جان سے پیارے بیٹے، میری دھڑکن، مسٹر داؤد میر کو۔ تیمور صاحب نے مائک سے سب مہمانوں کو متوجہ کرتے خوش ہوتے داؤد میر کا تعارف کروایا، جبکہ اسٹیج پر بیٹھی میمل داؤد میر کا نام سن کر بے تابی سے کھڑی ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے قالین کی روش پر چل کر آتی شخصیت کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ داؤد میر، یہ؟ میمل سکتے میں آتی صوفے پر گرتے یہ الفاظ ادا کر گئی۔ ولیمے سے کچھ گھنٹے پہلے۔ آہا، کیا ہوا ہے ارتضیٰ، ایسے کیوں چیخ رہے ہو؟ مراد نے اپنے آفس میں اندر آتے ارتضیٰ کو چیختے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ارتضیٰ اس وقت مراد کے آفس میں بیٹھا تھا۔ یہ جلاد کا فون آ رہا ہے، ارتضیٰ نے پریشانی سے سامنے پڑے فون کو دیکھ کر مراد سے کہا، جبکہ فون مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ ہاں، تم ڈر رہے ہو؟ حیرت ہے مجھے، ویسے کس کا فون ہے؟ کون جلاد ہے؟ مراد نے ہنستے ہوئے فون اٹھا کر کہا۔ ارے یہ کھڑوس انسان تمہیں کیوں فون کر رہا ہے؟ مراد نے فون پر داؤد کا نمبر دیکھ کر ارتضیٰ سے پوچھا۔ یہ کھڑوس انسان، سڑیل انسان، کڑوا کریلا، سڑا ہوا ٹینڈا، جلاد، پتہ نہیں کیا، میں بات نہیں کر رہا اس شخص سے، ارتضیٰ نے رونی صورت بناتے داؤد میر کو القابات سے نوازا۔ کرو بات اس سے، کیا پتہ کچھ کہنا ہو، مراد نے اب ذرا روب سے کہا۔ آ تو جلاتو آئی بلا کو ٹال تو، اب یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہمارا دوست ہے وہ، مراد نے ارتضیٰ کو آنکھیں بند کرتے ورد کرتے حیرت سے پوچھا۔ یار دوست ہے، لیکن تو بھی جانتا ہے اس کی بات نہ مانی جائے یہ کیسی سزا دیتا ہے۔ میرا فی الحال کوئی موڈ نہیں اس سے بات کرنے کا، تو کر، ارتضیٰ نے منہ بگڑتے ہوئے فون اسپیکر پر لگاتے مراد سے کہا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ مراد نے زبردستی مسکراہٹ لاتے داؤد کو سلام کیا، ورنہ وہ خود بھی کبھی کبھی ڈر جاتا تھا اس سے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، شام کو ولیمہ ہے، آج آنا تم دونوں۔ ہاں، میں انکار نہیں سن سکتا، اگر تم لوگ نہ آئے ڈیڈ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، داؤد نے فون پر دو ٹوک بات کی۔ لے، یہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے، یہ دھمکی دے رہا، ارتضیٰ نے مراد کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، مراد نے نروس ہوتے جواب دیا۔ جو تم دونوں کا دل کرے وہی سمجھ لو، اب آ جانا،
داؤد نے اپنی روبدار آواز سے دونوں کو کہا۔ ارتضیٰ کی سرگوشی سن چکا تھا۔ اف، اس کے کان کتنی جلدی ہماری بات سنی اس نے، اور مجال ہے یہ بندہ کبھی ہم سے پیار سے بات کر لے، جلاد کہیں کا۔ ارتضیٰ نے منہ بناتے پھر سرگوشی کی۔ وہ حیران تھا داؤد کو کیسے سنائی دی اس کی آواز۔ آ تو جاتے، پر مراد نے اپنا گلا صاف کرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پر کیا؟ داؤد نے غصے سے پوچھا۔ تیاری؟ ہاں، یاد آیا، ہماری تیاری نہیں ہے، تو جلدی بتا دیتا تو ہم اپنا ڈریس خرید لیتے۔ اب ہم نہیں آ سکتے، سوری، مراد نے بہانہ بنا کر جواب دیا۔ تمیز کے ساتھ آؤ ولیمے میں، فارم ہاؤس میں نے تم دونوں کے ڈریس رکھ دیے تھے، وہ پہنو اور یہاں آ جاؤ۔ اگر کوئی نہ آیا تو میرے اسپیشل روم میں آ جانا، وہاں جا کر تیاری کرنا دونوں اچھے سے۔ داؤد نے غصے سے دو ٹوک کہتے فون کاٹ دیا۔ لو، یہ جلاد ہم کو مار کر رہے گا، اگر نہ جاتے ہیں تو مصیبت، نہ جائیں تو یہ جلاد سے کون بچائے گا ہمیں؟ ارتضیٰ نے کرسی پر گرتے نجھال ہوتے کہا، جبکہ مراد کھڑا سوچ رہا تھا وہ محمل کو کیا جواب دے گا۔ او ہائے سویٹ ہارٹ، کیسا لگا سرپرائز؟ مزہ آیا داؤد سے مل کر؟ داؤد میر سب مہمانوں سے ملنے کے بعد اسٹیج پر بیٹھی محمل کے پاس آتے چہکتے ہوئے پوچھا، جو ابھی بھی شوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میر نہیں، داؤد نہیں۔ تم داؤد میر ہو؟ محمل نے ہکلاتے ہوئے کنفرم کرنا چاہا۔ میری چڑیل بیوی کو یقین نہیں آ رہا۔ ویٹ، ڈیڈ آپ بتائیں نا، داؤد میر کون ہے؟ داؤد نے محمل کی حالت انجوائے کرتے تیمور صاحب کو مخاطب کرتے کہا، جو اسٹیج کی طرف آ رہے تھے۔ ہاں بیٹا، یہ میرا بیٹا داؤد میر، اس کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث، کچھ ماہ پہلے ہی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آیا ہے، تیمور صاحب نے داؤد کو گلے لگاتے ہوئے خوش ہو کر بتایا، جبکہ محمل خاموش بیٹھی تھی۔ چلو تم لوگ انجوائے کرو، میں ذرا مہمان دیکھ لوں، تیمور صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کوما میں چلی گئی ہو؟ شکر کرو تمہیں داؤد میر جیسا انسان ملا ہے، داؤد نے محمل پر طنز کرتے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ڈیڈ نے تو کہا تھا ان کا بیٹا معصوم، ہر کسی کے دکھ میں دکھی ہو جاتا، جبکہ تم ایسے نہیں ہو، کھڑوس انسان۔ محمل کافی دیر بعد اپنی ٹون میں واپس آتے بولی، ڈیڈ کا وہ بیٹا کب کا مر چکا ہے، یہ داؤد میر ایسا نہیں، بلکہ سب کو دکھ دینا میرا فیورٹ کام ہے اب، داؤد نے خش کے عالم میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ اب صرف اس کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں پتہ ہے، تم کھڑوس، کڑوا کریلا، سڑیل، سب کچھ ہو سکتے ہو، معصوم بالکل نہیں ہو سکتے۔ ڈیڈ کو بہت غلط فہمی ہوئی ہے، محمل نے داؤد کی بات اگنور کرتے اپنے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ دکھ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، جس انسان کا انتظار وہ صبح سے کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کا شوہر ہی ہوگا۔ شکریہ اتنی تعریف کرنے کے لیے، ویسے آج تک کسی نے نہیں کی، داؤد نے طنز کرتے کہا۔ دفع ہو جاؤ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم وہ انسان ہو جس کے لیے میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، محمل اب غصے سے دھاڑی۔ لو، منہ تو لگی تھی تم، صبح والی حرکت بھول گئی کیا اتنی جلدی؟ اور ہاں، یہ تم کہنا بند کرو ورنہ اب ایسی سزا ملے گی کہ خود سے شرماتی رہو گی۔ داؤد نے بے باک انداز سے بات کرتے وہاں سے چلا گیا۔ بے شرم، بے حیا، بیہودہ انسان، ذرا جو شرم ہو اس کو، محمل نے اپنے سرخ لنگار چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے داؤد کو الگا بات سے نوازا۔ شکر ہے تم دونوں آ گئے، ورنہ میں سوچ رہا تھا اسپیشل روم تو نہیں چلے گئے۔ داؤد نے مراد اور ارتضیٰ سے گلے ملتے طنز کیا۔ زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آئے بڑے 30 مار خان، ارتضیٰ نے جلتے ہوئے داؤد کو بات سنائی۔ ارے میرا بیبی غصہ کر رہا ہے، آؤ تمہارا غصہ ختم کروں، داؤد نے ارتضیٰ کے کندھے پر اپنے وزنی ہاتھ رکھتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کہاں غصہ کر رہا، چل مجھے بھابھی سے ملا دے، ارتضیٰ نے گھبراتے ہوئے داؤد کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔
ہاں مل لو تم دونوں، مراد تم بھی جاؤ اس کے پاس۔ داؤد نے مراد کو مخاطب کرتے کہا، جو کب سے سامنے اسٹیج پر بیٹھی میمل کو دیکھ کر اداس ہو رہا تھا۔ بالکل بہنوں جیسی محبت دی تھی مراد نے اسے، اور اس کے ساتھ مراد نے کتنا برا کیا۔ یار میں نہیں جا رہا، میں اچھا بھائی نہیں بن سکا۔ کیا جواب دوں گا کہ کیوں تمہاری شادی داؤد میر سے کروائی میں نے؟ مراد نے اداس ہوتے پوچھا۔ کچھ مت بتانا اس سے، سمجھے؟ یہ کہنا کہ اس کی جان بچانے کے لیے تو نے مجھ جیسے انسان سے شادی کروا دی کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا، بس، داؤد نے سمجھانے والے انداز میں کہا، کیونکہ داؤد چاہتا تھا میمل کو کبھی اس کی سچائی کا پتہ نہ چلے۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کا سویٹ خوبصورت سا دیور پلس بھائی ہوں، میرا نام ارتضیٰ ہے۔ ارتضیٰ نے میمل کے پاس جاتے ایک ہی سانس میں اپنا تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام بھائی، میمل نے خوش ہوتے جواب دیا۔ وہ کب سے بور فیل کر رہی تھی، اب ارتضیٰ کی موج مستی والی کمپنی دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اور سنا ہے یہ جلاد آپ کو کچھ کہتا تو نہیں؟ اور سنائیں، یہ جلاد آپ کو کچھ کہتا تو نہیں؟ اگر کبھی کچھ کہے مجھے بتانا، میں ماروں گا اسے۔ ارتضیٰ نے سامنے سے آتے داؤد کو دیکھ کر میمل سے کہا۔ ہاں ہاں، کہنا کیا ہے، یہ کھڑوس انسان سوچ سمجھ کر ایسا بولتا ہے جیسے اس کے پیسے لگتے ہیں بولنے پہ، میمل نے مذاق کرتے کہا۔ کیا ہو رہا یہاں؟ داؤد نے پاس آتے روبدار آواز سے پوچھا۔ تیری برائی ہو رہی ہے، بھابھی کہہ رہی ہیں تو بور سڑیل انسان ہے۔ دیکھ میرا قصور نہیں، میں نے نہیں بتایا، تو ہے ہی ایسا تو ہمارا کوئی قصور نہیں، ارتضیٰ نے میمل پر الزام لگاتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو بیٹا مل صبح مجھے، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، داؤد نے دانت پیستے طنز کرتے کہا، جبکہ اب ارتضیٰ کی بولتی بند ہو چکی تھی ملنے والی بات پر۔ یہ کیا طریقہ ہے، دوست ہے تمہارا؟ مطلب آپ کا؟ میمل نے ارتضیٰ کو چپ ہوتے دیکھ کر داؤد کو کہا، جبکہ اس کی گھوری سے جلدی آپ بھی کہہ دیا۔ اسے چھوڑو، یہ ڈرامہ کرتا ہے، اس سے ملو، یہ مراد میرا بچپن کا دوست، اور یہ ارتضیٰ، یہ بھی میرا بچپن کا دوست ہے، غلطی سے۔ داؤد نے دونوں کا تعارف میمل سے کروایا۔ کیا غلطی سے؟ ہاں، پکا والا دوست ہوں میں تیرا، اور یہ ٹھنڈا تعارف کروانے کا شکریہ، میں نے پہلے ہی اپنا تعارف کروا دیا ہے، ارتضیٰ نے داؤد پر طنز کیا۔ بھائی؟ میمل نے مراد کو دیکھتے چیخ کر کہا۔ وہ شوق تھی، مراد داؤد کا دوست کیسے؟ میمل میری بہن، میری جان، مراد نے آگے بڑھتے میمل کو گلے لگایا۔ بھائی میں بے قصور ہوں، میں نے پاپا کی عزت خراب نہیں کی، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میمل مراد کے سینے لگی روتی ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ چپ، بالکل، میری بات غور سے سنو، مراد نے اسے چپ کرواتے کہا۔ چلا ہم چلتے ہیں، یہاں ان دونوں کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے، داؤد نے بیزار ہوتے ارتضیٰ سے کہا۔ مسکان کیسی ہے؟ پھپھو پاپا سب کیسے ہیں بھائی؟ میمل نے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، تم یہاں بیٹھو، میری بات سنو اب، مراد نے میمل کو صوفے پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ دونوں کو خبر نہ تھی داؤد اور ارتضیٰ وہاں سے چلے گئے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ، اپنے بھائی پر کتنا یقین ہے تمہیں؟ مراد نے میمل کے ہاتھ پکڑتے اس کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ مجھے آپ پر پورے یقین ہے بھائی، تبھی میں نے یہ شادی کی، ورنہ کبھی میں اس انسان سے شادی نہ کرتی، میمل نے تحمل سے جواب دیا۔ شادی تمہاری میں نے اس لیے کروائی، تم یہ سمجھ لو تمہاری جان کو خطرہ تھا، بس تمہیں بچانے کے لیے یہ شادی کروائی میں نے، مراد نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی کیوں؟ مجھے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ یہ شادی نہ کرواتے، میمل نے حیرت سے پوچھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کی جان خطرے میں کیسے، اور یہ سب ہادی نے کیا، یہ سب، مراد نے غصے سے کہتے سارا کچھ بتا دیا، کیسے وہ کچھ ہے، مسکان کی آواز چلی جانا، اور یہ بھی میمل کی جان کو خطرہ ہے۔ مسکان اتنے درد میں ہے اور میں یہاں، میمل نے ایک دفعہ پھر روتے ہوئے کہا۔ اسے دکھ تھا اپنی جان سے زیادہ عزیز بہن پلس دوست کا۔ ٹھیک ہے، وہ اب بس تھوڑا ویٹ کر لو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تمہیں یقین ہے نا اپنے بھائی پر؟ مراد نے میمل کو چپ کرواتے ہوئے پوچھا۔ جی بھائی، لیکن یہ داؤد سڑیل انسان مجھے ذرا پسند نہیں ہے،
مجھے ڈی ایم چاہیے، آپ مجھے وہ دیں بس، اس سے جان چھڑوا دیں میری، میمل نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ خوش تھی، اس کے بھائی کو یقین تھا اس پر، تبھی اپنی ٹون میں واپس آتی بولی، ہاں ہاں سچی، میں سمجھا اب تک تمہارا یہ ڈی ایم والا بھوت اتر چکا ہوگا، لیکن یہ کیا، میری بہن کو ابھی بھی ڈی ایم چاہیے، شادی شدہ ہو تم؟ مراد نے ہنستے ہوئے محفل کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لوگوں کی طلاق ہوتی ہے، میں بھی لے کر ڈی ایم سے شادی کر لوں گی، دیکھنا۔ میمل نے اب نہ ختم ہونے والا ڈی ایم نامہ شروع کر دیا تھا۔ انور میرا قصور نہیں ہے، میں نے بہت بار اکبری کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ مانی، اصغری نے روتے ہوئے انور کو کہا۔ وہ رخصت ہو کر انور کے گھر آ چکی تھی۔ جب انور نے اسے یہ کہا، اس نے اپنی محبت پانے کے لیے اکبری کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا قصور نہیں ہے تمہارا؟ یہ خط دیکھو، صاف صاف لکھا ہے تم نے اسے دھمکی دی تھی، تبھی وہ اپنی عزت بچانے کے لیے گھر سے بھاگ گئی، پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ، انور نے غصے سے اصغری کے بال پکڑتے ہوئے کہا۔ جب مجھے پتہ چلا انور مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے پتہ چلا انور سے سب سے زیادہ محبت اصغری کرتی ہے۔ جب یہ بات اصغری سے میں نے پوچھی، اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا کہ میں انور سے منگنی توڑ دوں، اگر میں نے یہ منگنی نہ توڑی وہ مجھ پر الزام لگا دیں گی کوئی بھی، یا میری عزت خراب کر دیں گی۔ میں انور کا دل توڑنا نہیں چاہتی، لیکن نکاح والی رات اصغری نے مجھے کمرے میں آ کر ڈرایا دھمکایا کہ وہ میری عزت خراب کر دے گی، گھر سے نکال دے گی مجھے۔ میں تب ڈر گئی، اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے میں نے گھر سے بھاگ جانا بہتر سمجھا۔ انور تم اصغری سے شادی کر لینا، انہیں وہ ساری محبت دینا جن کی وہ حقدار ہے، بس مجھے بھول جانا، میں بے وفا لڑکی نہیں ہوں، پر اپنی عزت بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وعدہ کرو کبھی مجھے نہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرو گے، اگر کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تم نے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو اصغری سے شادی کر لینا، میں نہ صحیح اسے خوشیاں ملنی چاہیے، صرف تمہاری اکبری۔ جھوٹ ہے یہ سب جو آپ سمجھ رہے ہیں، ایسا چٹاخ ایک لفظ نہیں سمجھی، تمہارے لیے وہ یہاں سے بھاگ گئی، میری محبت دور ہو گئی، تمہاری وجہ سے خوش ہو جاؤ، تم شادی کر لی، تم سے شادی کرنی، لیکن کبھی میری بیوی نہیں بنو گی، سمجھی، یہ صرف کاغذ کا رشتہ ہے۔ انور نے اصغری کو مارتے ہوئے نفرت سے کہا، جبکہ اصغری اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اس کی ہی سگی بہن نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ حسن تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اکبری نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے حسن سے پوچھا، جو کہ ایک کوٹھے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ جان تم اندر چلو میرے ساتھ، تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم حقدار ہو، حسن نے چہکتے ہوئے کہا۔ اکبری کو اندر لے کر چلا گیا۔ یہ تو کوٹھا ہے، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہم تو نکاح کرنے والے تھے، اکبری نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کیا نکاح؟ تم جیسی لڑکیاں نکاح نہیں کرتی، ارے یار تم جیسی لڑکیاں 2 دن کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کی سالوں کی محبت چھوڑ کر ایک انجان شخص کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، تم نکاح کی بات کرتی ہو؟ حسن نے اکبری پر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ، تم امیر نہیں ہو کیا؟ اکبری کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا تھا، تبھی اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کہاں امیر، میں اس کوٹھے کا ملازم ہوں جو لڑکیاں پھنسا کر یہاں لاتا ہوں، اور تمہاری جیسی آ بھی جاتی ہیں۔ افسوس، حسن نے طنز کرتے کہا، دھوکہ دیا تم نے مجھے، جان لے لوں گی تمہاری۔ اکبری کو حقیقت معلوم ہوتے تیش کے عالم میں حسن کو مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ رکو جانے من، تم تو ویسے ہی کسی کی جان نکال دو۔ اس سے پہلے اکبری کچھ کرتی جب وہاں ایک خوش شکل شخص آیا۔ تم کون ہو؟ اکبری اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے بولی۔ میں اس کوٹھے کا مالک قمر خان، ویسے تم خوبصورت ہو، میرے کام آ سکتی ہو، قمر نے اکبری کی گال چھوتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، میں حسن سے محبت کرتی ہوں، اس سے نکاح کروں گی، اس کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ اکبری نے غصے سے قمر کو دیکھتے حسن کا کہا، جو اب شراب پی کر بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ دیکھو تم اب گھر نہیں جا سکتی کیونکہ گھر چھوڑ آئی تم، اور تمہاری جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟
تمہیں یہ 2 دن کی محبت نظر آئی، وہ محبت نظر نہ آئی جو تمہارے ماں باپ بہن بھائی کرتے تھے۔ تم پیسے پر مری ہو تو میرے ساتھ رہو، میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تمہیں چاہیے۔ قمر نے اکبری کو بہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں بات تو ٹھیک تمہاری، اور یہ جاہل انسان مجھے کیا دے گا؟ ویسے بھی میرے ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں ہونی، تو میں کیوں یہ آفر چھوڑ دوں؟ تم مجھے ہر وہ چیز دو گے، مطلب پیسہ؟ اکبری نے چہکتے ہوئے کہا۔ اسے ذرا پرواہ نہیں تھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کر کے آئی تھی، اگر فکر تھی تو پیسوں کی۔ ہاں ضرور، اب تم میری ہو، ان سب کو اپنا سمجھو تم، قمر نے خوش ہوتے کہا۔ وقت کا کام تھا گزرنا جو کہ گزر رہا تھا۔ اصغری اور انور کے درمیان کچھ بھی صحیح نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ جب بھی اصغری کو دیکھتا اسے اپنی ناکام محبت یاد آتی۔ انور اپنا غصہ اصغری کو مار پیٹ کر نکالتا، اصغری اپنا نصیب سمجھ کر خاموش ہو جاتی۔ 2 سال اکبری کو گئے تھے قمر کے ساتھ رہے، 2 سال اکبری کو ہو گئے تھے قمر کے ساتھ رہے۔ اسے اتنی دولت ملی تھی کہ کوٹھے اب وہ اکبری کے بجائے ریشم بیگم کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ خان یہ اولاد تمہاری اور میری ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے تم؟ اکبری نے غصے سے قمر سے کہا۔ نہیں ہے یہ میری اولاد، سمجھی؟ پتہ نہیں کس کی ہوگی، میں نہیں مانتا یہ، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ رہی ہو تم، قمر نے شراب پیتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھے؟ تمہاری ہی ہے، تم جانتے ہو میں ایسی نہیں تھی پہلے۔ اکبری نے قمر کا گریبان پکڑتے غصے سے کہا۔ اوقات میں رہو سمجھی، اگر زیادہ زبان چلائی تو ابھی کے ابھی مار دوں گا۔ ویسے بھی کوئی نہیں جانتا تم کہاں ہو، زندہ بھی ہو یا نہیں۔ دور رہو مجھ سے، قمر نے غصے سے اسے دور کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ اولاد نہیں چاہیے، اکبری نے نفرت سے کہا۔ ہاں جو مرضی کرو، جاؤ دفع ہو اب یہاں سے، قمر نے حقارت سے کہا۔ ماما کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ مسکان کیسی ہے؟ مراد جب رات واپس گھر آیا تو ہال میں بیٹھی روتی اصغری بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ مراد تم نکاح کر لو مسکان سے بیٹا، اصغری بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن ہوا کیا ہے یہ بتائیں، مراد نے نکاح والی بات اگنور کرتے پوچھا۔ وہ مسکان نے، اصغری بیگم نے روتے ہوئے بتایا کیسے مسکان نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اچھا آپ رو تو نہیں تو نا، ہم کوئی حل نکال لیتے ہیں، یہ نکاح ضروری نہیں ہے، مراد نے غصے سے کہا۔ نکاح اور مسکان سے کبھی بھی نہیں، نہیں اس کا یہی حل ہے، تم کرو گے شادی، اصغری نے آز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسے اس گونگی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے اپنا آپ بھی سنبھالنا نہیں آتا؟ مجھے کیا سنبھالے گی؟ جو خود کے لیے کچھ نہیں بول سکتی، میرے لیے کیا بولے گی؟ بکواس بند کرو اور سوچ سمجھ کر بات کرو، تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ امی اس کے گونگے پن کی وجہ سے سالوں کی منگنی ٹوٹ گئی، اب کیا چاہتی ہیں وہ مصیبت میں اپنے گلے ڈال دوں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ لیکن ماما میں آتا ہوں، مراد نے بات کرتے اچانک کچھ سوچتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ہیلو داؤد یار، بچا لے مجھے، ماما میری شادی کروا رہی ہیں، تم سب کر سکتے ہو، یہ کام کر دو، مراد نے جلدی سے فون ملاتے ہوئے اپنی کہی۔ ہاں تو کر لو اس سے شادی، میری بھی تو کروائی تھی تو نے، مجھ سے پوچھا تھا کیا؟ داؤد نے غصے سے کہا۔ یار تمہاری بات اور تھی محمل، اچھی لڑکی ہے اور یہ اچھی لڑکی نہیں ہے، نفرت ہے مجھے اس سے، کہاں میں شادی کر لوں اس سے، مراد نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تو جیسے عشق کرتا تھا تیری کزن سے، تو کر شادی، مجھے سکون آئے گا اب، داؤد نے طنز کرتے کہا۔ میں نہیں کر رہا نکاح، کچھ بھی ہو جائے بس، تم نہیں جانتے وہ کیسی لڑکی ہے، مراد نے اب غصے سے کہا۔ تم کر رہے ہو نکاح اس سے یہ فیصلہ میرا ہے بس، آگے میں کچھ نہیں سنوں گا، داؤد نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اب یہ مجھ سے بدلہ لے گا، کیا کروں میں، مراد نے دکھ سے اپنا سر پکڑتے ہوئے سوچا۔ ماما آپ اجازت لیں مسکان سے، مراد نے اندر آتے کہا۔ خوش رہو میرا بیٹا، میں بھی پوچھ کر آئی، اصغری بیگم نے مراد کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔
اف، میں کیسے اس گونگی کو برداشت کروں گا؟ کہاں میں اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں اور یہ بیوی بن رہی ہے میری، مراد نے پریشان ہوتے سوچا۔ مسکان بیٹا بات کرنی ہے، سو تو نہیں گئی؟ اصغری مسکان کے کمرے میں آتی بولی، جبکہ مسکان خاموشی سوچ کر بیٹھ چکی تھی۔ دیکھو بیٹا، غلط مت سمجھنا، میں چاہتی ہوں تم نکاح کر لو مراد سے۔ میں تمہیں ہمیشہ سے اپنی بیٹی بنانا چاہتی تھی، آج میرے اللہ نے سن لی سب، تم مان جاؤ۔ اصغری نے بےتابی سے جلدی جلدی کہا، جبکہ یہ سن کر ہی مسکان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تم انکار مت کرو، میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جاؤ، یہ میری درخواست ہے۔ اصغری بیگم نے مسکان کو نفی میں سر ہلاتے منت کرتے کہا۔ اب مسکان نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ کیسے مراد سے نکاح کر سکتی ہے جو اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا؟ بس مسکان، میں تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہوں، یہ نکاح تم کرو گی ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، سمجھی؟ اصغری بیگم نے اب غصے سے کہا، کیونکہ وہ دل سے چاہتی تھی مسکان اور مراد کا نکاح ہو جائے۔ مرنے والی بات پر مسکان پھوٹ پھوٹ کر روتی مان گئی، کیونکہ دنیا میں صرف اس کے پاس ایک اصغری بیگم کا سہارا تھا، ورنہ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون ہے۔ خوش رہو میری بیٹی، میرا بیٹا تمہیں خوش رکھے گا، اصغری بیگم نے خوش ہوتے کہا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز مراد بن کر؟ مراد نے مسکان کے کمرے میں آتے طنز کرتے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی دونوں کا نکاح ہوا تھا، مراد تب سے جل رہا تھا غصے سے۔ مسکان خاموش تھی۔ میں جانتی ہوں تمہاری نظر میں میری کوئی اوقات نہیں، اب تو بول بھی نہیں سکتی، ورنہ بتاتی کہ میں کیسا فیل کر رہی ہوں۔ تم نے مجھ پر ترس کھا کر شادی کی ہے مسٹر مراد، مجھے پتا میں کبھی تمہاری بیوی نہیں بن سکوں گی۔ مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرتا جس کو اپنا ہی نہیں پتا؟ میں جلد ہی یہاں سے سب چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مسکان گمسم سی بیٹھی انہی سوچوں میں گم تھی۔ اسے احساس کمتری ہو رہی تھی، مراد نے کیوں اس سے شادی کی؟ منع بھی کر سکتا تھا۔ او، میں تو بھول ہی گیا، تم بول نہیں سکتی، افسوس، مراد نے مسکان کا مذاق بناتے ہوئے کہا۔ کچھ دن پہلے جو ہمدردی اسے ہو رہی تھی مسکان کے ساتھ، اب نکاح کرتے ہی وہ واپس اپنے غصیلے پن میں آیا تھا۔ اس خیال میں مت رہنا میں کوئی خوش ہو کر شادی نہیں کی میں نے، بلکہ مراد جو اپنا اور غصہ نکالنے میں تیار تھا، جب فون رنگ ہوتے ادھوری بات چھوڑ دی۔ وٹ، کیا بکواس ہے یہ، میں آتا ہوں۔ مراد نے فون کرنے والے کی بات سن کر بنا مسکان کی طرف دیکھے دیوانہ وار کمرے سے بھاگ گیا، جبکہ اب مسکان اپنی قسمت پر رونے میں مصروف تھی۔ یہ میرا گھر ہے، اے نے ثانیہ کو اپنے فلیٹ پر لاتے کہا، جبکہ ثانیہ بالکل ڈھری سہمی سی کھڑی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس دندل سے باہر نکل آئی ہے۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہے، ہاں میں نے سجاوٹ نہیں کی کوئی، پھر کر لیں گے، اے نے ثانیہ کو اندر لاتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد خوش تھا، اس کی محبت اس کے پاس تھی۔ تم میری، ایک منٹ، اس سے پہلے اے ثانیہ سے کچھ کہتا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ وٹ دی ہیل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت آئی؟ اے فون والے کی بات سن کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تم دروازہ بند کر لو، میں بھی آتا ہوں۔ اے نے جلدی سے ثانیہ کو کہتے باہر دوڑ لگا دی۔ کون ہے تو؟ اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو مت تنگ کرو، ڈی ایم نے بیزار ہوتے فون اٹھا کر کہا، جو کہ کب سے بج رہا تھا۔ ڈی ایم مسلسل اگنور کیے بیٹھا تھا۔ ہاں ڈی ایم، کیسے دوست ہو؟ تمہارے دوست خطرے میں ہیں، تم سکون میں ہو؟ فون کرنے والے نے اسے چڑھایا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اگر میرے دوستوں کو کچھ ہوا تو کتے کی موت مرو گے تم سب، ڈی ایم نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ارے پہلے آ تو جاؤ، پھر مار لینا، اس ایڈریس پر آؤ، تمہیں تمہارے دوست مل جائیں گے، فون والے نے حقارت سے کہا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، اپنی موت سے پناہ مانگو ورنہ ڈی ایم اتنی آسان موت نہیں دیتا، ڈی ایم نے شدید غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ میرے دوستوں کو 1 انچ بھی آنچ نہیں آنی چاہیے ورنہ تمہاری 7 نسلوں کو ختم کر دوں گا، ڈی ایم نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ فون کب کا بند ہو چکا تھا۔